السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آخر قبر میں مرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، مرنے والوں کے حالات قبر میں مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ دو لوگ ایک ہی چیز کو ایکسپیرینس کریں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ گو یعنی کہ مسلمان لوگوں پر نہ موت کے وقت خوف اور وحشت ہوگی، نہ قبر میں نہ حشر میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آ رہی ہے تمہاری طرف، انبیاء اور رسول جو لا رہے ہیں، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو کیا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو جب وہ میرے پاس لوٹ کر آئے گا تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ابو یعلا اور امام بیہقی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا حال یہ ہے کہ وہ تو قبروں میں بھی زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اسی طرح ابو نعیم نے یوسف سے، اور انہوں نے عطیہ سے، اور انہوں نے ثابت سے، کہ ثابت جو ہے وہ حمید سے کہتے تھے کہ اے حمید، کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ اور لوگ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر ثابت نے، اور یہ ثابت کون ہے؟ یہ ثابت بنانی ہے۔ ثابت بنانی نے دعا مانگی کہ اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا، اور میرے ساتھ حمید بھی تھے۔ جب ہم اینٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی، اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ خدا نے ان کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام بیہقی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے کسی قبر پر خیمہ لگایا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم زمین بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپن پلین ہے، اوپن لینڈ ہے، انہوں نے خیمہ لگا دیا رات کو۔ انہوں نے سنا کہ اندر سے کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکے تو بعد میں اس صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے واقعہ بیان فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے اور عذاب کو روکنے والی ہے۔ تو یہاں نماز کا پڑھنا بھی قبر میں، یہ مثال بھی آ گئی، قرآن کا پڑھنا یہ مثال بھی آ گئی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو، حال جدا گانا ہے، حال جدا گانا ہے سب کے۔ اچھا، کتاب الروضہ میں ابو الحسن بن برا نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبر کھودتے وقت اسے ایک اینٹ ملی کہ اس اینٹ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس پر وہ کہتے ہیں میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ابو بکر خطیب جو ہیں وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن محمد نے کہا کہ میں نے ایک رات ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد، یعنی قرآن کا ایک دورہ مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمانا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ یعنی اللہ نے برزخ میں بھی میرے لیے معاملہ رکھا کہ میں وہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ امام نسائی نے، امام حاکم نے اور امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک
قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ تو حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یہ حال فرما بردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرما بردار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہیں، اور قرآن کا ان کا پڑھنا عالم برزخ میں یہ بھی اس بات کی نشاندہی دیتا ہے۔ اچھا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے، اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے فرمان وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنی کسی مسافر کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اجازت ملتی ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے خواب میں آ کر انہیں کوئی نشاندہی کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں، یا کھل کر بتا دیتے ہیں کہ تم آنے والے ہو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک قول آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں انتقال کر گئے، تو وہ کہتے ہیں میں ان کے جنازے میں شریک ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ساتھ قبر میں داخل ہو گیا، مگر اسے نکلتے نہ دیکھا۔ جب وہ دفن کر دیے گئے تو کسی نے یہ آیت پڑھی، مگر پڑھنے والا نظر نہ آیا کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سورہ فجر کی آیت ہے۔ تو عام طور پر اس قسم کے پرندے کو فوت شدگان کے عمل کی مثالی صورت سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نیک عمل مثال، عالم مثال سے، عالم مثال پر میں آپ کو ایک درس پہلے بہت طویل درس دے چکا ہوں، تو عالم مثال میں ان کا عمل جو ہے وہ ایک فارم لے لیتا ہے، اور وہ فارم انہوں نے دیکھی، کس نے؟ سعید بن جبیر نے دیکھی کہ عبداللہ ابن عباس کی قبر میں داخل ہوئی۔ اچھا، ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو قطع کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختے پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید آیا اور کفن میں داخل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو یہ آیت سنی گئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر کمزور ہو گئی تھی، بینائی چاہتی رہی، لیکن آخری عمر میں بالکل ٹھیک ہو گئی نظر۔ تو یہ جو پرندے والی روایت ہے یہ ابن عساکر سے بھی آتی ہے، اور اکرمہ نے بھی اسے دیکھا، اسی طرح جو سعید ابن جبیر نے بھی دیکھا، مختلف راوی ہیں۔ اچھا، اسی طرح دلائل میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی مشہور کتاب ہے، حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کی اور اس پر حضرت علا بن حضرمی کو کمانڈر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ واپسی پر حضرت علا بن حضرمی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفن کر دیا، اور دفن کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا کہ یہ زمین دفن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ دفن کرنے والے کو قبول نہیں کرتی بلکہ باہر پھینک دیتی ہے۔ ان کو ایسا کرو، یہاں سے 2 میل دور لے جاؤ، وہاں زمین میں دفن کر دو۔ تو جب ان کو نکالنے لگے اور ہم ان کی لحد تک پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ علا حضرمی لحد میں موجود ہی نہیں ہے، اور قبر حد نگاہ تک وسیع ہو چکی تھی اور نور سے بھری ہوئی تھی، اس لیے ہم نے قبر کو بند کر دیا اور ہم وہاں سے آگے نکل گئے۔
حافظ ابو بکر خطیب نے محمد بن مخلد سے روایت کی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو قبر میں اتارنے کے لیے جب میں اترا تو دیکھتا کیا ہوں کہ پاس والی قبر سے کچھ حصہ کھل گیا، تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو نئے کفن میں ملبوس تھا، اس کے سینے پر چنبیلی کے پھول کا ایک گلدستہ رکھا تھا، میں نے اسے اٹھایا، وہ بالکل تر و تازہ تھا، دوسرے حضرات نے بھی سونگھا، پھر اس کو ہم نے وہیں رکھ دیا اور سوراخ کو بند کر دیا۔ امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک اعرابی بدو گاؤں والا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھکا کم مگر نعمتیں زیادہ لے گیا، یعنی محنت تو نہیں کی اس نے عبادات میں نا، لیکن نعمتیں زیادہ لے گیا، مشرف با اسلام ہوتے ہی بلا اعمال صالح جنت میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوکا تھا، بے شک اس کی دونوں بیویوں کو جنت میں دیکھا جو حوریں ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے پھل رکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر شعب الایمان میں امام بیہقی نے اپنی سند سے قاسم بن عثمان بن جدعی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو طواف کرتے دیکھا، میں اس کے پاس آیا تو اسے یہ لفظ کہتے سنا کہ اللہ تو نے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمایا اور میری حاجت کو تو نے پورا نہ فرمایا۔ وہ صرف یہی دعا مانگتا تھا اور اس سے آگے کچھ نہ کہتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے زیادہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ ہم مختلف شہروں کے رہنے والے 7 دوست تھے، ہم نے دشمن کی زمین میں پہنچ کر جنگ کی اور اس میں قیدی بنائے گئے اور ہم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تاکہ مار ڈالا جائے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو رب تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے کہ 7 جنتوں کے دروازے میں نے دیکھے کہ کھلے ہیں، ہر دروازے پر ایک حور ہے۔ جب ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک حور اتری جس کے ہاتھ میں رومال تھا، اسی طرح 6 ساتھی شہید ہو گئے مگر میں بچ گیا اور میرا دروازہ بھی، کیونکہ جب مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو کسی نے بادشاہ سے مجھے مانگ لیا۔ اس وقت میں نے حور کو دیکھا جو کہتی تھی اے محروم انسان، بہت بڑی چیز تجھ سے چلی گئی، تو شہادت سے محروم رہ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت سے وہ حسرت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو قاسم بن عثمان کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ شخص سب سے افضل تھا کہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے نہ دیکھا، اور شوق و محبت میں اتنا سرگرم عمل تھا اور صالح بندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو یہ معاملے جدا ہیں، کس پر کیا حجاب اوپن ہوتے ہیں آپ اور میں نہیں جانتے، کس کے اندر کیا کیا باتیں القاء ہوتی ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دل میں یہ خیال کا پیدا ہونا کہ مجھ سے میرے بندے یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، مجھ سے میرے بندے یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا۔ یہ خیال کا آنا بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو رب سے مانگتے رہو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا برزخ میں فلاں نیک عمل کروں گا، مانگ لو رب سے، یہ خیال بھی تو اسی نے ڈالا ہے، ورنہ تم تو بیٹھے تھے کوئی خیال بھی آ سکتا تھا، یہی خیال کیوں آیا؟ دیکھو نا کتنے علماء صالحین ہیں، انہوں نے رب سے مانگا، رب نے عطا فرما دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی جنت میں اذان ہوگی، روایتوں میں تو نہیں آتا پر تم نے سننی ہوگی تو مانگ لو کہ رب تعالیٰ مجھے جنت میں اذان بھی سنانا اور ایسی اذان سنانا کہ کبھی نہ سنی ہو۔ رب تعالیٰ مجھے جنت میں بھی قرآن پڑھنا ہے، جنت میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ مانگ لو، پوچھتے کیوں ہو؟ پوچھتے کیوں ہو؟ ایک ایک بات کیوں پوچھتے ہو؟ نیکی کا اچھا کام ہے، دل چاہ رہا ہے، مانگ لو رب سے، باری تعالیٰ میں جنت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرا دے۔ اچھے کام کیوں نہیں کر؟ میں باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تیری حمد و ثنا ایسی آواز میں بیان کروں کہ وہ آواز ایسی ہو کہ بس جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ تیری حمد میں ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ہر روز کرنا چاہتا ہوں۔ مانگو تو صحیح، تو مانگنے والے تو بنو، اس کی ذات دینے والی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔